آئیوا کاکس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے امیدواروں کی نظریں اب 10 جنوری کی نیو ہیمپشائر پرائمری پر ہیں، جہاں وہ اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ جینیفر لالس واشنگٹن کی امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ مٹ رامنی جیت گئے، مگر وہ صرف 25% ووٹ ہی حاصل کر سکے۔ وہ نیو ہیمپشائر میں اس سے کچھ بہتر کارکردگی دکھائیں گے، لیکن اس کی چند اور وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اسی ریاست کے علاقے نیو انگلینڈ سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس ریس میں امیدواروں کی تعداد کم ہے۔ مگر رومنی کو صرف ووٹروں کو ہی مطمئن نہیں کرنا، اگرچہ انہیں صدر اوباما کے خلاف انتخاب لڑنے کے لیے ایک مضبوط امیدوار سمجھا جاتا ہے، مگر انہیں قدامت پسند ریپبلکنز کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ سابق اسپیکر نیوٹ گنگریچ جو آئیوا میں چوتھے نمبر پر آئے، اس بارے میں یہ کہتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں آئیوا میں ایک چیز جو واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ ہوگی، اس سے پہلے کہ ہم صدر اوباما سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گنگریچ اپنی مہم جاری رکھیں گے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ گنگریچ اب رومنی کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ قدامت پسند ووٹر جو پہلے رک پیری، مشیل باکمن اور گنگریچ کے درمیان بٹے ہوئے تھے، اب شاید آئیوا میں دوسرے نمبر پر آنے والے رک سینٹورم کی حمایت کریں۔ سینٹورم کو آنے والے دنوں میں مزید چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان کے خلاف ابھی منفی ٹی وی ایڈز نہیں چلائے گئے اور مٹ رامنی کی توپوں کا رخ ابھی ان کی طرف نہیں ہوا۔ توقع ہے کہ رومنی 10 جنوری کو نیو ہیمپشائر کی پرائمری میں کامیاب ہوں گے، جبکہ سینٹورم قدامت پسند نظریات کی وجہ سے 30 جنوری کو ساؤتھ کیرولائنا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صدر اوباما بھی اپنی مہم کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن ڈیبی واسرمین نے رپورٹرز کو بتایا کہ ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی جو بھی حاصل کرے، صدر اوباما اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم متوسط طبقے کے لیے لڑ رہے ہیں، معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ریپبلکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم ماضی کے انہی ناکام پالیسیوں کی طرف لوٹ جائیں۔ ریپبلکن امیدواروں کے درمیان اگلا مقابلہ نیو ہیمپشائر میں ہونا ہے، جہاں مٹ رومنی کی پوزیشن مضبوط ہے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔